आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उरूजनाज़ निज़ामी आपके साथ फ्रीडम न्यूज़ पर प्रोग्राम इल्म और तहज़ीब लेकर हाजिर हैं। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम है उसका टॉपिक है यकीनन पिछले प्रोग्राम्स की तरह ख़ास है, और ख़ास कुछ इस तरह से कि मेरा नहीं ख़याल कि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स है, और चाहे वो बच्चे से लेकर के 7 साल से 70 साल तक की या जितनी भी उम्र है किसी भी इंसान की, तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता। अगर एक छोटा सा बच्चा भी है वो भी अपने आप को कामयाब देखना चाहता है, वो भी क्लास में फ़र्स्ट आना चाहता है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो भी चाहते हैं हम जो है वो टॉप करें, या किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हो आप, तो आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों। आखिर कामयाबी है क्या और किस तरह से हासिल की जा सकती है, क्या खुसूसियात होती हैं कामयाब इंसान की, इसी बात पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे मारूफ स्कॉलर और दानिश्वर असद ज़ैदी साहब हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद ज़ैदी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा के एहसान है। और आज का टॉपिक आपने सुना इंसान की कामयाबी के हवाले से, तो कामयाब इंसान की तारीफ़ आपकी नज़र में क्या है, किसको आप कामयाब गर्दानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ कामयाबी को सुनना ये एक इंसान को उस वक्त से इंसान के लिए बहुत पसंदीदा होता है कि जब इंसान बहुत छोटा बच्चा होता है, वो भी किसी चीज़ को सामने रखता है और उस चीज़ तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए वो कुछ कोशिश जद्दोजहद करता है, और उसके बाद मसलन वो किसी चीज़ को पकड़ने चलना, मसलन उसको कोई दूर से कोई गिलास नज़र आ गया और उसको पकड़ना चाह रहा है, वो उसके नज़दीक उसको पा लेना एक कामयाबी है। जब तक वो उसको पा नहीं लेगा, उसको उस कामयाबी का टेस्ट, कामयाबी का एक लुत्फ़ हासिल नहीं होगा। तो बचपने से इंसान की जबिलत में ये चीज़ रखी गई है, फितरत में है कि लफ्ज़ कामयाब होना और कामयाबी का लफ्ज़ दूसरों से अपने लिए सुनना, ये इंसान को पसंद है। इब्तदाई तालीम, अर्ली एजुकेशन में भी हम देखें कि जैसे जैसे हम एजुकेट होते चले जाते हैं और हमें एक सक्सेस स्टोरी, हमें ये लफ्ज़ मिलता चला जाता है, तो उससे इंसान के क़ुव्वत एतमाद में इजाफ़ा होता है, आगे बढ़ने की सलाहियतों में इजाफ़ा होता है। बरस इसके कि वो अफराद जो कि नाकामी से दो चार होते रहते हैं, धीरे धीरे वो नफसियाती तौर पे एहसास कमतरी का शिकार होते चले जाते हैं। तो कामयाब होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी, एक कामयाब शख्सियत के लिए बहुत अहम ज़रूरी चीज़ है कि उसका एक हदफ हो, उसका एक गोल हो, उसका एक टारगेट हो, और वो बुलंद हदफ हो। मैं मिसाल दूंगा औकाब की, ईगल कि ईगल आप देखें कि बुलंद परवास करता है, उसकी नज़र दूर होती है, उसके हदफ वाज़े होते हैं, क्लियर होते हैं, और वो गहरी नज़र उन पर रखता है, और उसके बाद फिर वो पूरी मजबूत प्लानिंग के साथ अपने उस हदफ तक पहुंचता है और उसको अचीव करता है। तो अगर इंसान कामयाब होना चाहता है तो उसको फितरत के इस बेहतरीन मुजाहरा यानी औकाब की उड़ान से, औकाब की परवाज़ से इंसान को सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि खुदा ने कुरान मजीद में भी कहा है कि ये कायनात तुम्हारे लिए है कि तुम इसको मुसख्खर करो। इस मुसख्खर करने में इंसान को वक्तन फ़वक्तन कामयाबियाँ हासिल होती रहेंगी, लेकिन उसके लिए इंसान के लिए एक वाज़िया, क्लियर कट, बुलंद टारगेट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे अहदाफ पर काम करेंगे तो नताइज भी उसके मुताबिक आएंगे, बुलंद अहदाफ पे काम करेंगे तो फिर क्या होगा कि आप माशरे में डिस्टिंग्विश किए जाएंगे, आप माशरे में प्रोमिनेंट होंगे, यानी ऊंचा सोचेंगे तभी आप ऊंची पोजीशन हासिल करेंगे, तभी आप माशरे में प्रोमिनेंट हो सकेंगे। कोई आपको क्यों मुअज़्ज़ज़ कहकर बुलाएगा, कोई आपको क्यों माशरे में रिस्पेक्ट देगा? हज़रत अली फरमाते हैं कि हर शख्स की कदर कीमत वो हुनर है जो उसके अंदर मौजूद है। तो जब तक हमारे अंदर वो हुनर ही पैदा नहीं होगा तो किस तरीके से माशरे में हमें वो इज़्ज़त और तकरीम हासिल हो सकती है? सही। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा असद ज़ैदी साहब, मैं और हमारे जो तमाम जो नाज़रीन हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कामयाब इंसान बनने के लिए जो प्लानिंग है, जो मनसूबा बंदी है, उसकी किस हद तक अहमियत है? मनसूबा बंदी की सबसे अहम अहमियत है। क्यों? क्योंकि जब हमने अपना टारगेट मुतय्यन कर लिया, मुशख्खस कर लिया कि हमारा ये हदफ है, फला हदफ है, जो कि बुलंद हदफ है, अब उस तक पहुंचने के लिए हमें कोई प्लानिंग, कोई मनसूबा बंदी बनानी है कि इस तक हमने कैसे पहुंचना है, हमारे लिए इसके पास क्या वसाइल हैं, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं। इंसान को जैसे मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ाया जाता है, तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, सॉट एनालिसिस किया जाता है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। इंसान को देखना पड़ेगा कि इस हदफ को अचीव करने के लिए मेरे पास क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, मेरे पास माशरे में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, और इन अपॉर्चुनिटीज़ तक बढ़ने के लिए से रोकने के लिए मेरे पास कौन से थ्रेट्स हैं। मसलन हमारे नौजवानों के लिए क्या थ्रेट है? उनका कंपटीशन है,
وہ چاہتے ہیں بڑی پوزیشنز پہ جا کے جابس ان کی ہوں، بڑے پرومیننٹ پوزیشن پہ، لیکن کمپٹیشن ہے، تو کمپٹیشن بذات خود ایک تھریٹ ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی اپورچونیٹیز ہیں. تھریٹ سے آپ نے اپورچونیٹیز نکالنی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو واضح نگاہ آپ کے مقصد پر ہوگی. پھر آپ اپنے تمام وسائل کو ایک پلاننگ کے ذریعے کہ ان وسائل کو میں نے گیدر کیسے کرنا ہے، جمع کیسے کرنا ہے، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو، اپنی علمی صلاحیتوں کو، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک جو اس کے لوازمات ہیں ان سب کو جمع کر کے میں نے کس طریقے سے ایک ہدف تک پہنچنا ہے. بالکل ایسے جیسے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے پلاننگ کے ساتھ کام کرتی ہیں کہ پھولوں سے شہد اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کس طریقے سے آ کے تنظیم کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور کس طرح سے ان کا ایک ہدف ہوتا ہے، ہدف پہ پہنچنے کی پوری منصوبہ بندی پلاننگ ہوتی ہے. تو ہمارے لیے تو اتنے مشاہدات ہیں. صرف اگر ہم اجرام فلکی پر غور کریں، اگر ہم غور کریں موجودات پہ، نباتات پہ، ہم دیکھیں گے کہ ہر چیز ایک پلاننگ کے ساتھ ہی آگے نشو و نما پا رہی ہے. سورج کا نکلنا ہونا، یہ سب کا سب بالکل یہ اللہ کا منصوبہ ہے. بے شک یہ سب ایک اللہ کا منصوبہ ہے کہ جس کے تحت جیسے قرآن میں بھی نا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ایک چال وہ چلیں گے، ایک اللہ کی تدبیر، اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی منصوبہ بندی بھی ہے. ماشاءاللہ جہاں پہ مکاریاں ہیں، چلاکیاں ہیں، وہاں اللہ کی منصوبہ بندی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کو صبر کی قوت دیتا ہے، ان کو اپنے اندر اعتماد کی صلاحیت دیتا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات سے وہ ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں، حوصلہ نہیں ہارتے، اپنے ہدف کی طرف متعین رہتے ہیں، پلاننگ کے ذریعے اس تک پہنچ پاتے ہیں. اچھا، آپ نے جیسے کہ بات کی شہد کی مکھیوں کے حوالے سے، یعنی کہ ایک چھوٹی سی مثال تھی کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ پلاننگ کرتی ہیں، تو اسی چیز میں ہم آبزرو کرتے ہیں مستقل مزاجی اور لگن بھی. تو وہ مستقل مزاجی اور لگن کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ اس کو ہم کیسے پیدا کریں، کیا ہونا چاہیے؟ مستقل مزاجی اور لگن پیدا، جسے ہم عام زبان میں، بچوں کی زبان میں، ینگسٹرز کی زبان میں کہوں گا کنسسٹنسی. کنسسٹنسی یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایک ہدف ہے، اس تک پہنچنے کی کچھ مشکلات بھی ہیں، تو پہلے تو اپنے آپ کو یہ یقین دلائیں کہ اس میں ہمارے کچھ پلس مائنس ہوں گے. کبھی ہم گریں گے، پھر ہم چڑھیں گے، پھر اس طریقے سے آہستہ آہستہ، جیسے وہ اسٹوری ہوتی تھی نا اسپائڈر اینڈ ویب، کہ وہ بار بار ٹرائی کرے. اگر پہلی دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد ہی وہ ہمت ہار کے بیٹھ جائے تو کیا ہے، اس کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے. لیکن ہم نے بچپن سے اس کہانی میں سنا، اور آج بھی اپنے ینگسٹرز کو بتاتے ہیں کہ بالکل جس طرح سے اس نے اسپائڈر نے کوشش جاری رکھی اور اپنا ہدف، لیکن لگن کے ساتھ، اس کو پتا تھا کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے. مستقل مزاجی کے ساتھ، مستقل مزاجی یہ ہے آپ کو تربیت دیتی ہے کہ ہمارے اندر ایک ڈسپلن، ہمارے اندر ایک ایموشنل ڈسپلن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے آرگنائز کریں کہ ناکامیوں کے لیے بھی مینٹلی طور پہ پریپیئر ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی ناکامی سے دوچار ہوں اور فوراً ہم لو ہارٹ، ڈس ہارٹ ہو کر ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں. نتیجتاً جتنی ہم نے محنت کی تھی وہ سب کی سب ہماری ضائع ہے. تو لہٰذا مستقل مزاجی اور لگن کو ایک مشق کے ذریعے کیا جائے گا. اس کے ذریعے تجربہ کار افراد کی زندگیوں کو ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا. ان کی آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں تو آپ کے پاس اتنا مواد موجود ہے، کامیاب انسانوں کی کمپلیٹ ڈاکومنٹریز آپ کے پاس یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. تو میں ینگسٹرز کو کہوں گا دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ اپنی زندگیوں میں آگے بڑھے. مشکلات آئیں لیکن کیسے انہوں نے اپنے لگن کو جاری رکھا. وہ بھی تو ہم میں سے تھے، عام انسانی تھے. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے مشاہدے سے بھی اور اپنی لرننگ سے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. بالکل صحیح. اور یقیناً ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے بہت ہی فائدے مند ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اور ان لوگوں کا کیا مطلب کہ تمام ہی لوگ، جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آگے بڑھ رہے ہوں تو کوئی نہ کوئی بیریئرز یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہمارے مخالف ہوتی ہے وہ آتی ہے. تو اس کا مقابلہ جو ہے وہ زیدی صاحب کس طرح سے کرنا چاہیے؟ بالکل بالکل. اس کے لیے آپ دیکھیں، ہمیں عقاب ہی کی مثال کو میں دوبارہ پیش کروں گا کہ دیکھیں نا کہ وہ جتنی وہ ہوا اسٹرانگ ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ عقاب کے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوا اس کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پروں پہ بیٹھ جاتا ہے. اب اس ٹائم وہ، میں یہاں پر ایک بڑا پیغام دوں گا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ افراد ہماری اٹینشن کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہم اس ہدف تک پہنچے، وہ ہمیں بے مقصد لا حاصل گفتگو میں ہمیں بزی رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں عقاب کیسے ٹیکل کرتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ اس کوے کے ساتھ کسی مت بھیڑ نہیں کرتا، بلکہ صرف اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے. اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے اور اونچائی کی جانب پرواز کرتا ہے. اب جب پرواز کرتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو کوہ ہے نا، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہ نتیجہ گر پڑتا ہے. وہ اس قوت اڑان ہی کا مقابلہ نہیں کر پاتا. تو مشکلات میں بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب ہمیں مشکلات آ رہی ہوں تو ہم اس وقت اپنی پرواز اونچی کر لیں.
جب پرواز اونچی کر لیں گے تو یہ مشکلات ہمیں بہت چھوٹی نظر آئیں گی. بالکل. جتنی ہم مشکلات کو اپنے اوپر حاوی اور اپنے اوپر اپنے نروس پہ سوار کریں گے, اپنے اعصاب پہ سوار کریں گے, اتنا ہی کیا ہوگا, ہمارے عزم و حوصلے پست ہوتے چلے جائیں گے. تو زیدی صاحب آج ماشاءاللہ بہت ہی سیر حاصل گفتگو رہی, اور ہمیشہ کی طرح ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھی گفتگو آپ فرماتے ہیں, ایک اچھے نوٹ پر ہمارے ناظرین کو چھوڑ کر جاتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک تھا علم اور تہذیب پروگرام میں کامیاب انسان اور اس کی خصوصیات, یا جو اس کی جو پراپرٹیز یا اس کے جو عادات ہوتی ہیں اس کے بارے میں آج ہم نے گفتگو کی. اسد زیدی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں جلوہ افروز رہے. آپ کی آمد کا زیدی صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات کریں گے ایک اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عروج ناز نظامی کو بھی اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے کہ کامیاب رہیے اور دوسروں کی کامیابیوں پر خوش رہنا بھی سیکھیے. حسد جلن جو ہے وہ یقیناً ایک اچھی عادت نہیں ہے, اور دوسروں کی کامیابیوں پر, دوسروں کی خوشیوں پر ضرور خوش رہنا سیکھیے, کیونکہ اس سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں کہ جو کہ دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بھی بنتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اسی بات کے ساتھ عروج ناز نظامی کو بھی اجازت دیجیے علم اور تہذیب سے. نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.